اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان کا سیزن 3۔ دسمبر جانے والا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ جو سال گزرا ہے، اس سال ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ سوچنا ہے۔ ہم نے رشتوں کو کتنا نبھایا، ہم نے بغض کینہ سے مبرہ ہو کے کسی کا دل تو نہ دکھایا۔ دسمبر ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں تمام ہی قومیات کے کلچر ڈے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی۔ اس مہینے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ ایسے کئی تہوار اس مہینے میں آئے، اور سب سے خاص اور سب سے بڑا دن نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد اسی دسمبر میں ہوئی۔ لیکن اس دسمبر میں ہم نے پشاور کا جو واقعہ ہے وہ بھی دیکھا، جو زندگی بھر ہمیں یاد رہے گا۔ آرمی پبلک اسکول میں جو سانحہ ہوا وہ بھی دسمبر میں ہی ہوا۔ اور اگر بات کی جائے پارا چنار کی، دسمبر یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہم سے بچھڑ گئے، کئی اپنے بچھڑے، کئی غیر بچھڑے، کئی دوست احباب بچھڑے، لیکن ہم ہر سال یہ عہد کرتے ہیں کہ اس سال ہم کچھ نہیں کریں گے، کچھ غلط نہیں کریں گے، اچھا کریں گے، محبت بھائی چارگی کو فروغ دیں گے۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اس سال کو ختم ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیو ایئر کا آغاز اس عہد، اس محبت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے کہ ہم خوشیاں بکھیریں گے، اور پروردگار عالم یہ نیا سال حکمرانوں کے لیے ایسا بنا دے کہ ان کے دل میں رحم ہی آ جائے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کراچی میں، جو پاکستان کے حالات ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، نہیں پتہ کتنا نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ایک اچھا تحفہ آپ کو پیٹرول کی صورت میں دیا جا رہا ہے، نہیں پتہ کہ کتنے پیسے بڑھیں گے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 4 روپے کچھ پیسے اضافہ ہونے والا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی متوقع ہے۔ وہاں سے پورا کر لیں گے اگر یہاں سے کم کریں گے تو۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کراچی کی، پاکستان کی۔ کراچی میں گزشتہ کئی دنوں سے ایک مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنا دیا ہوا ہے پارا چنار کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ پارا چنار میں رہنے والے کوئی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہاں شیعہ، سنی، دیوبند، وہابی اور برادری کے لوگ بھی وہاں مقیم ہیں۔ راستے بند ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ایک سیاسی جماعت نے آواز بلند کی، لیکن اس سیاسی جماعت کے ساتھ تمام ہی مذہبی شخصیات نے ان کی حمایت کی اور دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ حکومتی حکمت عملی بھی جاری ہے۔ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں باخبر پاکستان کے روح رواں ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اور سماجیات سے بھی آپ کا تعلق ہے، سید اسلم پرویز بھائی۔ السلام علیکم اسلم بھائی۔ اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں؟ دعائیں چاہیے الحمدللہ۔ اور ہمیں کال پہ جوائن کریں گے عسکری دیو جانی، جو کہ جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان کے روح رواں ہیں۔ عسکری دیو جانی ابھی کچھ ہی پل میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں چلتا ہوں اسلم بھائی آپ کی جانب۔ کراچی کی بات ہو رہی ہے، دسمبر جا رہا ہے، جنوری آ رہا ہے، 2 دن باقی ہیں۔ الحمدللہ۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ ابرار بھائی، 2024 جو آپ کو دے کے جا رہا ہے، وہ آپ کو سب سے پہلے تو فلسطین کی تباہی دے کے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فلسطین کی تباہی دے کے جا رہا ہے، اس لیے کہ جو 2024 کے گرد جو اسلامی مملکت کے گرد جو پہیہ گھوم رہا ہے دوسری مملکتوں کا، اس میں سب سے بڑا گھیرا تنگ جو ہے وہ فلسطین کا ہے، وہ فلسطین کا ہے۔ بالکل ایسا ہی اسلم بھائی، فلسطین کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جنگ جو ہے، یہ جو دھرنا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ہے۔ ہم تمام فرقہ واریت کو ایک طرف رکھتے ہیں تو انسانیت کو فروغ دینا ہے۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے
शहीद किया जा, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है? अस्करी देव जानी हमें कुछ ही लम्हों में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एक मरकज़ी धरना जो कि नुमाइश चौरंगी पे दिया हुआ है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं एक बात जानता हूँ कि कब तक हम इस तरह से परेशान होते रहेंगे। देखिए, धरने तो दे दिए जाते हैं, कराची की आवाम भी परेशान है कि एम्बुलेंस अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पा रही। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है, कई ऐसी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज वो रोड क्लियर कर दिया गया है, वहाँ से धरना ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन धरने अगर ख़त्म हो जाए, अगर भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए और हम इंसानियत का जज्बा रख लें, तो यकीन करेंगे धरना चंद सेकंड भी नहीं चल पाएगा। लेकिन हुक्मरानों को सलाम है कि वो चुप हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, इस पे आज बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान अयूब उस्मान भाई ने, तज्ज़ियाकार भी हैं। अयूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूब भाई कैसे मिजाज हैं बहुत आपका? अल्लाह का करम है। मैं आपकी अभी बात सुन रहा था कि जी धरने हुकूमत ख़त्म कर सकती है। हुकूमत उन वजूहात को क्यों नहीं ख़त्म करती कि जिनकी वजह से ये धरने होते ये हैं। धरने होते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो हुकूमत जिस काम के लिए होती है उसे अपना काम करना चाहिए, ना कि हर चीज़ में दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप गलत हो भाई, आपको मुंतखब किया है, आप हम में से ही हैं, तो आप अपना काम जिम्मेदारी से करें। ज़िले रज़ा से बात करें, अस्करी भाई से रब्ता नहीं हो पा रहा। ज़िले हैदर एक तज्ज़ियाकार है, मैं चाहूँगा कि उनसे रब्ता कर लिया जाए। ज़िले भाई हमारे दरमियान मौजूद होंगे। असलम भाई, दिसंबर की बात हो रही है, धरनों की बात तो है ही, लेकिन जब दिसंबर आता है बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। क्या हम मुमलिकत पाकिस्तान के लिए दिसंबर का महीना भारी है? बहुत भारी है। पिछले सालों से आप देखते चले आए कौन कौन सी तबाही हुई आपके सामने ही है। दिसंबर में ही होती है। दिसंबर में अभी आपने सारा कोयटा का वाक़या जो हुआ वो अभी दिसंबर में हुआ, पारा चिनार दिसंबर में, वो बच्चों का जो हुआ पेशावर के वो भी दिसंबर में, और तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का, तो ये तो तबाही का महीना है। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे दिसंबर जो है, तो अच्छे अल्फाज में इसको हम याद नहीं कर सकते। बहुत दर्दनाक पहलू देके जाता है जब भी जाता है दिसंबर का महीना। साल का आखिर जो है ये पाकिस्तान मुश्किलात का मुश्किलात भाई का साल है। क्या अच्छा हो ना कि हम अहद तो करते हैं, हम यकीन कीजिए कि अभी मैसेजेस भी आएंगे, भरा पड़ा होगा मोबाइल फ़ोन, जो कुछ हो चुका उसे मुआफ़ कर दीजिए, आइंदा के लिए कोई गलती नहीं होगी। ऐसा होता है नए साल के करीब आते ही। लेकिन दिसंबर, अयूब भाई आपने भी बहुत कुछ सहा होगा, मैंने भी बहुत कुछ सहा। हम अगर फैमिलीज़ की बात करें अपनी, तो अयूब भाई की जो मिसेज़ हैं वो बहुत अलील हैं। परवरदिगार आलम जनाब सैयदा के सदक़े सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करें। बहुत बड़ी जंग अयूब भाई लड़ रहे हैं, लेकिन परवरदिगार आपको कामयाब करेंगे। मेरी दुआएं हैं कि भाभी को जल्द सेहत अता हो। अस्करी भाई, मैं इस बात को इसे कंटिन्यू करूँगा। अस्करी देवजानी ऑल पाकिस्तान शिया ऑर्गेनाइजेशन के आप रूह रवां हैं, जाफिया अलायंस ऑफ पाकिस्तान के आप रूह रवां हैं। अस्करी भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम अस्करी भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्करी भाई से रब्ता नहीं हो सका। जी अयूब भाई। अली भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूँगा कि जी हम मुसलमान हैं। सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, और फिर हम मुसलमान हैं। मुसलमान एक दीन फितरत है, और अल्लाह के हबीब ने कहा कि कोई भी महीना दिन वो बुरा नहीं होता, हम बुरे होते हैं। हमारी पॉलिसी आप ये देखें ना कि ये दिसंबर के महीने में पाकिस्तान बनने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है। और हम क्योंकि 73% गैर तालीम याफ्ता लोगों पर मुश्तमिल हैं, गैर शऊरी लोगों पर मुश्तमिल हम लोग हैं। हमें तो उस तरफ ले जाया जाता है, ये टीवी में देखकर, खबरों में तज्जियाकार हमारे जो हैं वो बराए फरोख्त हैं, वो उस कच्चे जहन के लोगों के, मासूम लोगों के माइंड्स को उस तरफ ले जाते हैं। अस्करी, मैं आपसे यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अस्करी देवजानी, चेयरमैन जाफिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अस्करी भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्करी भाई कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया
ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ جو مرکزی دھرنا ہے نمائش چرنگی کا، پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ 12 مقامات پہ دھرنا جاری ہے، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 17 سے 18 مقامات پہ دھرنا دے دیا گیا ہے، جبکہ جو ناتا خان کا دھرنا تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بات پہ کتنی صداقت ہے اور آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونے والا ہے، آپ ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ ابرار بھائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت پورے کراچی میں 17 مقامات پر دھرنے مجھے آواز کم آ رہی ہے عسکری بھائی کی، تھوڑی آواز بڑھا دی جائے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی عسکری بھائی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس وقت پورے کراچی میں 17 مقامات پر دھرنے دیے گئے ہیں جی، اور جو ناتا خان کا دھرنا تھا وہ ایڈمنسٹریٹو آبجیکشن کی وجہ سے اس کو اسکوائر اپ کیا گیا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ جانے والے لوگوں کو اور اس کے اطراف کے لوگوں کو خاص طور پر تکلیف کا شکار تھے، جن کی فلائٹیں مس ہو رہی تھی۔ بہت اچھا اقدام، بہت اچھا اقدام یہ۔ ہم مظلوم ضرور ہے لیکن ہم ظالم نہیں ہیں، کیا بات اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی ہماری وجہ سے ناانصافی ہو، اس لیے ہم نے ایئرپورٹ والا دھرنا اسکوائر کیا اور وہاں پر جو ہے روانی رکھی ہم نے ٹریفک کی۔ عسکری دوسری بھائی چیز جی 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 دوسری چیز سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، جو لوگوں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، اس دھرنے کے پیچھے پہلے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دھرنا خالی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی دیا گیا ہے دھرنا۔ دھرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پارے چنار میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف دیا گیا ہے۔ آج 86 دن ہو چکے ہیں پارے چنار، 3 طرف سے افغانستان کا بارڈر لگتا ہے اور ایک طرف سے پاکستان کا بارڈر لگتا ہے۔ افغانستان سے تو تینوں طرف سے بند ہے، یہ پاکستان کا بارڈر بھی بند کر دیا گیا اور 86 دن آج ہو چکے ہیں۔ وہ مظلومین وہاں پر بالکل اسٹک اپ ہو گئے، نہ دوائی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہاسپٹل کی سروس، نہ پیٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے۔ یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے دھرنا۔ اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ پارے چنار پہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ پارے چنار پہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے، پارے چنار کے غیور افراد نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عسکری بھائی اگر بات کی جائے پارا چنار کی، تو وہاں پر کسی ایک رنگ و نسل کی قوم نہیں رہتی، وہاں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، لیکن ایک سوچ ہے جسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اگر فلسطین کی بات کی جائے، شام کی بات کی جائے، تو وہاں پر پارا چنار کے جو غیور جوان ہیں، جن کا مذہب اسلام ہے، جو مسلمان اور نواسی رسول علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے، تو کیا یہ اس کی سزا پا رہے ہیں؟ بالکل، یہ پارے چنار کا جو مسئلہ ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اہل سنت کے تمام لوگ ہمارے دستے بازو ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ وہاں پر اہل تشیع افراد بھی رہتے ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی بھی رہتے ہیں، جی جی، لیکن مسئلہ وہاں پر صرف انسانیت کا ہے کہ اگر کسی کو خوراک نہیں مل رہی، بچوں کو دوائی نہیں مل رہی، 100 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہے، اس میں اہل سنت کے لوگ بھی شامل ہیں، اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہم نے یہ جو آواز اٹھائی ہے، یہ آواز صرف انسانیت کے لیے اٹھائی ہے، شیعہ یا سنی کوئی بھی وہاں پر فساد نہیں ہے۔ عسکری بھائی کیا آگے کی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا کہ جب دھرنوں کا آغاز کیا تو چند مقامات پہ دھرنے دیے گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ دھرنے بڑھتے گئے۔ دھرنوں کا بڑھنا اور الگ الگ مقامات پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی کوئی بھی حکمت عملی حکومت سے نہیں بن پا رہی، کوئی بھی مشاورت نہیں بن پا رہی۔ حکومت ابھی سیریس نہیں ہے، جس دن یہ سیریس ہو جائے گی، میری دعا ہے کہ اتنی دیر نہ لگے کہ پانی سر سے اونچا چلا جائے۔ جس دن حکومت سیریس ہو جائے گی، یہ 24 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ کب حل ہوگا؟ جب حکومت سیریس ہوگی۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ عسکری بھائی سننے میں آ رہا ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی لیڈران کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں کا مسئلہ ہے وہیں حل ہونا چاہیے، کراچی بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ سرکار، فلسطین پر اگر ظلم ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ اسی طرح پارے چنار بھی پورے پاکستان کی وہ ہے، شہر ہے۔ یہ آج تو کراچی میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے،
یہ تھوڑے دنوں میں اللہ نہ کرے اگر یہ مسئلے کا حل نہ ہوا تو پورا پاکستان پہیا جام کی طرف چلا جائے گا. ایوب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ عسکری بھائی سب سے پہلے میں سلام عرض کروں گا آپ کو. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارا چنار کی جگہ ایسے ہے جیسے اس کو 3 بارڈرز لگتے ہیں، لیکن آپ کو لائن پہ لینے سے پہلے میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے 73% جو پاکستانی ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو اور سینہ بسینہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ اسے 2 گروپوں کی یا 2 فقہوں کی لڑائی کہہ رہے ہیں. آپ اس کی تردید کر رہے ہیں. پاکستانی حکام جو ہیں وہاں پر جو قیادتیں ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جی پیر والے دن اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. 2 گروپ بیٹھ گئے ہیں، ان کے یہ معاہدے ہو گئے. لیکن پیر کو پتا چلتا ہے کہ دھرنا 12 سے 17 مقامات پہ ہو گیا. تو یہ اور صرف اس میں کراچی کو بند کرنے کا مقصد جو ہم بحیثیت جرنلسٹ میں سن رہا ہوں کہ جی کراچی کو بند کرنے کا مقصد، اور وہ بھی دسمبر کے لاسٹ میں، اس کے پیچھے کیا کوئی انٹرنیشنل سازش ہو سکتی ہے؟ بالکل، بڑا اچھا سوال. جی عسکری بھائی. نہیں، اس میں کوئی سازش کا عنصر نہیں ہے. دیکھیں قیادت کی طرف سے کال آئی ہے کہ پورا پاکستان جام کیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کسی بھی یہ صرف کراچی کی حد تک تو نہیں ہے نا عسکری بھائی؟ میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہ پورے پاکستان میں دھرنے دیے گئے ہیں، کراچی میں تو نہیں ہے ایوب بھائی، کراچی پورے میں پاکستان میں اور دھرنے ہیں. لاہور میں ایک جگہ. نہیں، آپ میری بات سن لے. پہلے قیادت کی طرف سے کال ہے کہ پورے پاکستان میں دھرنے دیے جائیں گے. جی جی، یہ انیشیل اسٹیپ ہے کہ کراچی میں دیا جا رہا ہے مختلف مقامات پر، جی. لاہور میں شروع ہو چکے ہیں دھرنے. اب آگے یہ کہاں تک بڑھتے ہیں یہ واللہ عالم، کہ پورے ملک کو اس کی لپیٹ لیا جاتا ہے یا یہیں پر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہیں پر کراچی لاہور کی حد تک رہ کر بات ختم ہو جاتی ہے. مذاکرات کنار میں بھی دھرنا دیا جا رہا ہے، کراچی میں بھی دھرنا دیا جا رہا ہے، لاہور میں بھی دھرنا دیا جا رہا ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. عسکر بھائی مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ روزانہ کی بنیاد پر مذاکرات اور آپ اس کے میں ہو رہے ہیں، مطالبات کیا ہیں؟ بالکل میں بھی یہی ابھی تو پوچھ رہا ہوں. مذاکرات میں یہ ہے کہ 2 یا 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. جی جی کچھ نکات پر باہمی رضامندی ہو چکی جی جی. ہے، لیکن کچھ نکات ابھی باقی ہے. اس کے لیے 2 یا 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. تو لیٹ سی 2-3 دن بعد جب قیادت بیٹھے گی اور کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، سارے پوائنٹس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو تبھی پتا چلے گا. عسکری بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پارا چنار کے مسلمانوں کے لیے تمام مسلمان کھڑے ہیں، اور آپ کی سب سے اچھی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ ایئرپورٹ پہ جو دھرنا دیا گیا تھا آپ نے اس سے اٹھا کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کسی کی ذات سے اپنی ذات کو کمپیئر نہیں کر رہے. ہمیشہ حق کی بات کی، اور محبت یہی ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. بہت شکریہ عسکری بھائی، آپ نے K21 نیوز کو وقت دیا. میں اسلم بھائی آپ کی جانب آؤں گا. عسکری بھائی کی آپ نے بات سنی، اچھا اقدام ہے. جس سے کسی کو پریشانی ہو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. جیسے کیا انہوں نے اپنے یہاں ایئرپورٹ والے راستے پہ. ظاہر میں کل سے یہی فیل کر رہا تھا، بلکہ ہم نے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ضلع حیدر ہمارے درمیان موجود ہوں گے. میں ان سے کہوں گا کہ رابطہ کیجیے. مین شاہراہ یہ ہماری شاہراہ فیصل کراچی کی مین شاہراہ ہے. خاص طور پہ دوسرے ممالک سے جو ہمیں یہ بائر جو ہمیں ملاتا ہے، یہی شاہراہ ہماری مین ہے. اسی کو کراچی کے جو مسافران ہیں، باہر کے لوگ ہوں یا پاکستان کراچی کے ہوں، وہ اسی پہ راہ اپنی اختیار کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ان کا کہ انہوں نے جو ہے وہاں سے اپنے دھرنے کو وہاں سے ختم کیا اور آسانی والے معاملات کیا، اور دنیا کو بھی یہ بتایا اور اپنے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی یہ بتایا کہ ہم جو ہیں پرامن لوگ ہیں اور امن سے ہمیں اپنے مطالبات کا منظور کرنا چاہیے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا، ابھی بات آپ نے ختم کر دی کہ وہ مطالبات کیا ہمارے سامنے نہیں آئیں گے؟ مطالبات کا تو بتانا چاہیے. جیسے میں میڈیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں عسکری بھائی سے کہ مطالبات تو ہمارے آن ایئر کریں کہ کیا مطالبات. انہوں نے بتایا کہ مطالبات یہ ہیں کہ راستے کھول دیے جائیں، پیک کر دیا گیا ہے. وہاں ایک کہتے ہیں نا کہ سب جیل قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پر لوگ بھوک افلاک سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. راستے کھلیں گے تو ان تک ادویات پہنچیں گی، کھانے پینے کی اشیاء پہنچیں گی، لیکن وہاں پر پورا قبضہ ہے. ایوب عثمان بھائی، دسمبر کی بات ہو رہی تھی، بھابھی کی بات ہو رہی تھی، اور یقیناً سی بات ہے دسمبر جہاں اتنے غم دے کے گیا ہے تو دسمبر میں خوشیاں بھی ہمیں بہت ملی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو آئے. ہمارے نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا. کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں دسمبر سب سے پہلے تو ہمارے لیے تو ذی الحج اور محرم ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن دنیا کی ترقی کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو دسمبر ہمارے لیے ایک فائنینشیل
اینڈ بھی دن بھی ہوتا ہے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم 5 جنریشن کے دور میں پاکستان 3rd جنریشن کے دور میں کیوں رہ رہا ہے. ہم 2 جنریشن پیچھے صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اس ہی الجھنوں میں آپس کے تفرقوں میں ڈال نفسا دیا نفسی گیا، میں، نفسا فرقہ نفسی. واریت میں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جی پارا چنار بند کر دیا گیا ہے، بھوک اور افلاس ہے، احتجاج ہوگا. مطلب کیوں ہوگا؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ابھی تک اس مطلب میں ایک کم تعلیم یافتہ کم عقل انسان ہوں، تو میں ان افواہوں پر ضرور کان دھروں گا نا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب مجھے معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے میرے حکمرانوں نے 77 سال سے سرکاری اسکولوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، میرا انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں ہے اتنا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہاں سے 10 لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے شیعوں نے سنیوں کی مسجد کو آگ لگا دی، اتنے لوگ مار دیے، سنیوں نے اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، تو کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ باہر ہوتا ہے بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کے، اور ہمارے ہی لیڈران اس کو انڈورس نہیں کرتے، بس یہ کہہ دیتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن بات جاری ہے. یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ بات بھائی مسلمانوں کی ہے، یہ بات داعش کی ہے، جو ایک غیر ملکی سازش کے تحت ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں کلمہ پڑھ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد اور امام بارگاہوں میں بلاسٹ کیا کرتے اب ہیں. ایوب بھائی یہی اسی سازش کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہی بات ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے جو کہ اینڈ یعنی سال کے اختتام میں اور دسمبر اور کراچی بند کر اور دیا، کراچی آپ کا بند کر بزنس دیا ہب ہے. تو آپ کی میں بات کو سمجھ رہا ہوں کہ بالکل سمجھ سکتے ہیں. آپ نے سوال بھی کیا تھا عسکری بھائی سے، کوئی بین الاقوامی کوئی ایسی سازش تو نہیں ہے کہ جس کا پیش خیمہ جو بنایا جا رہا ہو، جس میں کراچی کو خاص طور پہ، اس لیے کہ بڑا ہب ہے یہ پاکستان کا، ٹھیک ہے نا، تو خاص طور پہ اسی کو نشانہ بنا جاتا ہے. ان قسم کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی کی شاعروں، کراچی کی شاعروں کو استعمال کیا. یہی نہیں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے ہیں، اس میں ایک یا صحیح مشورہ کر میں رہے ہیں. دوں گا کہ دیکھیں مفاہمت کے بادشاہ اور مفاہمت کے شہنشاہ، صدی کے سب سے بڑے سیاستدان ہمارے صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب سے درخواست کروں گا کہ کراچی بزنس ہب ہے، اور اہل تشیع بھائی، سنی بھائی ہمارے بھائی ہیں تمام اور اقوام پاکستانی ہیں. آپ تمام اقوام صدر مل کے اس رہتے ملک ہیں. پاکستان کے، صحیح آپ کو پرسنلی اس میں دلچسپی لینی چاہیے، اور آپ کے لیے یہ 10 منٹ کا کام ہے. قوم کا بچہ یہ بات تو جانتا ہی ہے. بالکل بالکل اچھی بات کی ایوب آپ نے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان محترم زرداری صاحب سے آپ نے اپیل کی، بہت اچھی بات ہے یہ. اور میں بھی اسی کی طرف بات کی طرف جاؤں گا کہ میں بھی گزارش کروں گا کہ حقیقت میں تمام قوم کی نظریں، آپ سربراہ ہے نا ملک پاکستان کے، اسلامی ملک پاکستان کے آپ سربراہ ہیں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہی کوئی اچھا فیصلہ سامنے آ جائے گا. ہم اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہے، لیکن 2 سے 3 دن کا انہوں نے ٹائم لیا ہے. کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں. دسمبر بہت سی یادیں چھوڑ گیا، اور کراچی میں جگہ جگہ دھرنے دیے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے موسٹ سینئر اینکر پرسن ARY نجی چینل سے آپ کا تعلق ہے، کرمنل موسٹ وانٹڈ کے علی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں علی بھائی کیسے مزاج ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے باخبر پاکستان کو وقت دیا، ہمیشہ ہی محبت رہتی ہے بہت آپ کی. شکریہ. علی رضا بھائی سب سے پہلے میں ابھی بات آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا، میں آپ کی بات سن رہا تھا. جی جی دیکھیے یہ دھرنے نہیں ہے ایکچولی، جی یہ ایکچولی دھرنے نہیں ہے، یہ احتجاج ہے. یہ دل کی آہ ہے جو دھرنوں کی صورت میں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم ایک خدا، ایک قرآن، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بات بتا دیجئے مجھے کہ ایک رٹ ہونی چاہیے نا پورے ملک میں، پورے سلطنت میں ایک رٹ ہونی چاہیے. بالکل بالکل ایسا. مملکت خداداد پاکستان میں ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے، ایک وزیر داخلہ ہے. تو پھر ایک قانون کیوں نہیں ہے، یہ مجھے بتا دیں آپ. بڑی اچھی بات کیا. دیکھیے پارا چنار میں جس طرح ظلم و استبداد، جس طرح ظلم و تشدد ہو رہا ہے،
اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ برسہ برس کی تاریخ چلی آ رہی ہے. آپ ایک بات مجھے بتا دیجئے, کیا پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے بالکل کہ کہیں وہ امن چین سکون قائم کر سکیں؟ تو امن دیکھیے اگر چین ہم یہ سکون بولتے ہیں کہ امن چین سکون جو ہے وہ پارا چنار میں قائم نہیں ہو سکتا, تو بھائی کراچی میں کیسے ہوگا, پھر حیدرآباد میں کیسے ہوگا, بہت اچھی بات پھر کہی آپ. کے پی کے میں کیسے ہوگا؟ 10 سے 15 لاکھ کی آبادی ہے پارا چنار کی, جب وہی جی. نہیں ان سے سنبھل پا رہا تو کراچی کہاں سے سنبھلے گا؟ بڑی اچھی بات کریں علی رضا بھائی آپ. یہ جو دیکھیے یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں نا, دھرنے, یہ دھرنے نہیں ہیں, میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں اس بات کو, یہ دل کی آہیں ہیں, یہ احساس کمتری ہے, یہ احساس ندامت ہو رہا ہے کہ ہمارے اس کراچی سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر معصوم بچوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے, معصوم بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. ان کا اچھا قصور کیا ہے یہ بتا دیجئے, معصوم بچے کا, ایک 6 مہینے کے 7 مہینے کے بچے کا اللہ قصور اکبر. کیا ہے جو اس کو دیکھیے. اگر میں آپ سے ایک بات ہی کہوں کہ کربلا کی سرزمین پر معصوم بچے علی اصغر کا, امام حسین کے لخت جگر کا کیا قصور تھا, تو کوئی کائنات کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ اس کا کچھ قصور تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم جو وہاں کربلا کی سرزمین پر موجود تھے آج بھی موجود ہیں پارا چنار میں. آپ بالکل سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کی بات ہم ٹھیک ہے. خوش ہو کے سن رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ان دھرنوں کو, ہاں جی عوام کو تکلیف ضرور ہے, جی جی عام پبلک کو ضرور تکلیف ہے کہ ان کے گزرگاہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں. جی جی اچھا, لیکن گزرگاہوں پر بیٹھے کیوں ہیں لوگ؟ اگر ان کو کسی ایوان میں بلا کے ایک جگہ بالکل بالکل ان سے گفتگو کر لی جاتی, آج بھی ان سے گفتگو کر لی جائے, ان کے معاملات کو سنا جائے, کیا کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ علمان الحفیظ یہ صورتحال چل رہی ہے کہ لوگ دیکھیے نا, کوئٹہ میں جو لوگ جنازے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, ہاں, شدید ترین سردیوں میں گزشتہ برسوں کے درمیان, ہوتا ہی سردیوں میں ہے ایسے معاملات. دیکھیے سردیوں میں جاتے ہیں, دسمبر کی بات ہی ہو رہی ہے. جی, میں ٹھیک آغاز ہے. میں نے یہی کہا علی بھائی. ہاں, کہ آپ یہ بات بتائیے مجھے کہ آپ حکومت گرانے کے لیے دھرنے اگر کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے, ہاں, اپنا حق مانگنے کے لیے آپ اگر دھرنا دے رہے ہیں تو ناجائز ہے یہ. واہ, بہت کیا اچھی اچھی بات. بات ہے یہ, واہ واہ واہ. یعنی آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ظالم کی بات آخر منصف نے مان لی, واہ ظالم کی بات آخر منصف نے مان لی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. ہائے ہائے واہ 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 واہ. کہ شاید اب یہ کہنے کے اوپر آ جائے لوگ کہ نہیں جی وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پارا چنار میں وہ صحیح ہو رہا ہے اس لیے کہ وہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیے, میرا جو دھرنے میں بیٹھے نا لوگ, انہی دھرنوں کی آواز میں سے ایک میری آواز بھی سن لیجیے آپ, اور وہ آواز یہ ہے کہ خدا را حق اور انصاف کے علم کو بلند کرے, حق اور انصاف کی بات کرے. انصاف جب تک نہیں ملے گا کسی بھی مملکت میں, جب تک انصاف نہیں ملے گا وہاں پر یہی خلفشار مچتا رہے گا, یہی معاملات رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے تاکہ یہ انصاف کی بات کر سکے. الہی آمین. علی رضا بھائی سینئر تجزیہ کار بھی ہیں آپ, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے حالات کو, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ غبارے میں ہوا بھرتے چلے جائیے, جتنی کیپیسٹی ہے اتنی تو وہ برداشت کر لے گا. ہاں
اس کے بعد وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی بات تو کہہ رہے ہیں, ہر مظلوم, پوری کائنات کا ہر مظلوم ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کر دو. ٹھیک ہے. انصاف کرنے کے لیے کیا کوئی فرشتے اتر کے آئیں گے؟ حکمران ہی آئیں گے آگے, وہی دیں گے انصاف. کوئی اسپیشل ٹیم آئے گی آسمان پہ سے کہ وہ آ کے انصاف کرے گی, اور جب وہ انصاف اگر کرے گی آ کے تو پھر جو تباہی و بربادی ہوگی تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. دیکھیں, مظلوم کی فریاد, یہ حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مظلوم کی فریاد 7 آسمانوں کے چیرتے ہوئے خدائے بزرگ برتر تک جا پہنچتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ فریاد اللہ کے پاس پہنچے گی ضرور نا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے, اور پھر جب اللہ کے پاس سے انصاف آئے گا تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی بہت پسیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. رضا بھائی, ایوب بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علی رضا بھائی, میرا ایوب عثمان عرض کر رہا ہوں, آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ اب ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف کون دے گا, بالکل, ہمیں اس نظام کو کون ٹھیک کرے گا. اب تو میں بھی بزرگ ہو گیا ہوں کہ جی اس ملک پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے, مطلب عوام کی حکمرانی ہے نا, ہم انصاف کس سے مانگتے ہیں؟ ہم وہ نمائندوں کو خود ہی تو ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور بعد میں اسے سر پہ بٹھاتے ہیں. تو میں ہی تو پولیس ایس ایچ او ہوں, میں ہی تو ایم پی اے ہوں, میں ہی تو صدر پاکستان ہوں, میں ہی تو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں. اب میں ہی ہر جگہ ہوں ایز کامن مین, تو مجھے انصاف کون دے گا؟ قانون ہم بناتے ہیں, ہم بحیثیت قوم, ہمارے ملک کے قانون اتنے اچھے ہیں, یعنی کہ اس میں آپ کو 1836 کا قانون بنا ہوا قانون بھی ملے گا اور 2024 میں بنایا ہوا قانون بھی ہمارے پاکستان میں لاگو ہے. یعنی کہ 150 سال 200 سال کا قانون ہمارے ملک میں رائج ہے, لیکن اس پر عمل کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے؟ خراب تو ہم ہیں, اس کو کیسے صحیح کریں؟ دیکھیے, ابھی جب میں نے گفتگو کے درمیان یہ بات کی تھی نا کہ حق اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. حق اور انصاف کا بول بالا اگر نہیں ہوگا تو کچھ بھی کر لیں آپ. حق اور انصاف کے بول بالا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انصاف چاہیے. دیکھیے, مظلوم بے بس و لاچار آدمی کو, انسان کو, مجبور انسان کو, بے بس انسان کو انصاف کی جستجو ہے, انصاف کی تلاش ہے. بالکل. اور اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر انصاف مانگنے کی خاطر آدمی کہیں نہ کہیں احتجاج کے اوپر ضرور بیٹھے گا. بالکل. دوسرا علی رضا بھائی, میں ایک اور بات کہہ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ظلم جیسے پارا چنار میں ہو رہا ہے, یا اس سے پہلے وانا میں ہو رہا تھا, وزیرستان میں ہو رہا تھا, اور جنوبی پنجاب میں کراچی میں بھی داعش, جیش, القاعدہ, طالبان. اچھا, اب ہم نے دیکھا کہ جی طالبان نے تو افغانستان بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے, داعش اور یہ اور تنظیموں نے بنگلہ دیش کو کہاں لے گئے. ایک لیڈر کو ختم کر کے, کیا بن لادن ختم کر کے طالبان آپ نے ختم کر دی؟ اس کے باقیات تو ہم ہی ہیں نا, ہم میں موجود ہیں. ہم ان سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, ہم ان سے ایگریمنٹ کر کے امن قائم کر دیا, سب قائم کر کے ہم نے اس پہ, اب اس کی باقیات جب زندہ ہیں تو یہ خرابیاں 10 سال بعد ہوں یا 100 سال بعد ہوں, وہ ایک مینٹیلٹی تو ہم نے باقی چھوڑ دی نا بغیر سزا کے. جی علی رضا بھائی کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل. دیکھیے, جزا اور سزا کا جب تک نظام مناسب نہیں ہوگا, پراپر نہیں ہوگا, یہ خلفشار مچتا رہے گا, یہ دھرنے جاری رہیں گے, یہ احتجاج جاری رہیں گے. اور ان احتجاج میں, ان دھرنوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا کر یہ تو پوچھ لیں کہ آپ چاہتے کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے نام آپ زمین جائیداد دولت کر دیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں انصاف چاہتے کہ ہیں. ہمارے جو بھائی بہن وہاں موجود ہیں
ان کے ساتھ جو ظلم استبداد ہو رہا ہے اس کو روکا کیسے جائے گا, اس بالکل. کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے, آخر یہ کب تک جاری رہے گا؟ اجازت بھائی, زندگی میں آدمی کو ایک امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, بالکل ایسا ہی لیکن یہاں تو امید کی کوئی کرن ہی نہیں ہے, تاریخی سناٹے سویا ایسا ہی ہے, ہے. بالکل ایسا ہی ہے. علی رضا بھائی بڑی اچھی بات کہی آپ نے, اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت Okay. دیا اور آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا کہ دھرنے دینے کی وجہ کیا ہے. یہ دھرنا نہیں ہے, یہ مظلومیت ہے. لوگ جب انصاف لوگوں کو نہیں ملتا تو لوگ رخ کرتے ہیں اللہ سے لو لگانے کی. یہ بیٹھ گئے ہیں زمینوں پہ کہ کوئی تو ان کی فریاد سنے گا, مشاورت جاری ہے. علی رضا بھائی بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, تھینک یو سو مچ. ایوب عثمان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ہر طرح کی سوچ رکھتے ہیں, فکر رکھتے ہیں, لیکن جب کبھی ذاتیات کی بات آتی ہے نا تو ہم تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے سامنے والے کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اچھی باتیں بہت خوب کرتے ہیں, ہم سے زیادہ اچھے. ہم علی بھائی پتہ کون ہیں؟ وہ آپ نے سنا ہوگا نا, غازی اور شہید. تو ایک تیسری ٹرمینالوجی بھی ہے, گفتار کے غازی. تو وہ پاکستان کے ہم پر وہ بالکل کہ ہم صرف باتوں کے غازی ہیں. ہم نے نہ میدان عمل میں نکلنا, نہ ہم نے 1-5% لوگوں پر اپنا نصیب چھوڑ دیا ہے کہ بھئی ہمارے جان مال کے مالک, یعنی کہ ہم مینٹلی طور پر ایک غلامانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہو گئے. ہم نے احتجاج کر رہے ہیں نا اپنے حق کے لیے, ہم نے ہمیشہ ان کی برائیاں سوچنی ہیں. ہم نے حق مانگنے کے لیے جو کھڑا ہوگا ہم نے اس کو باغی کہا ہے. ہمیں خود, اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ آپ صرف خود صحیح ہو جائیں, معاشرے کو صحیح خود بخود ہو جائے گا. ہم ایک بگاڑ کی طرف, فتنہ دجال کی طرف چل پڑے, یہ وقت ہے. اسلم بھائی کیا کہیں گے؟ جب بات اتنی سی ہے کہ انسانیت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں نا, تو سب سے پہلے تو ہم اپنے انسانیت کے لیے ہی ہو رہا ہے نا, کہ انسانیت کی وجہ سے تمام یہ پارہ چنار کا سلسلہ, اس لیے سب ایک مل کے جڑ کے بیٹھ رہے ہیں. ہم اپنا اندر ہی پہلے صحیح کر لیں نا, ہم اپنے اندر, ہر شخص اپنے اندر وہ انسانیت والے معاملات خود پیدا کر لیں, تو یہ انتشار کی طرف ہم جائیں گے نہیں. جب ہم اپنائیت کو ہم اپنائیں گے, اپنوں کو اپنائیں گے, اپنے گھر والوں کو, باہر والوں کو, دوست والوں, جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم اپنائیت کا ہم اظہار کریں گے اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد پارہ سمجھیں گے. چنار سے تو براہ راست ہم اخلاق بھائی کو لیں گے جو اس وقت پارہ چنار کے دھرنے میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اخلاق بھائی کو کال پہ لے لیا جائے کہ براہ راست وہاں کی جو صورتحال ہے جو ہمیں بتائیں گے. اخلاق بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم اخلاق بھائی. جی اسلم بھائی, رابطہ ممکن ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب ہم اپنے اندر کے معاملات کو صحیح کر لیں گے نا, آپس میں بھائی چارگی کریں گے, تو یہ ساری چیزیں خود آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. یہ انتشار, یہ بے ہنگامی, یہ سب ختم ہو جائے گی. ہم چلیے اس طرف ہیں, ہم اپنے آپ کو برائیوں کی طرف لے کے, ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے آپ کو اندر صحیح کر لیں تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ یہ ہم آپس داری میں اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اچھے برے کی تمیز کر لیں, اچھے کو بھی سمجھے اور برے کو بھی سمجھے, تو ہمارے اندر تو ہم خود ہی پارہ انسانیت. چنار سے براہ راست ہمارے درمیان موجود ہیں اخلاق حسین. السلام علیکم اخلاق بھائی. مہربانی ہولڈ کیجیے. اخلاق بھائی سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا میں رہا. ایک بات کہوں گا کہ جیسے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کیا دسمبر سے, دسمبر جا رہا ہے اور ہم معاشرہ صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں سانس نہیں آ رہی ہے, اے سی چل رہا ہے, ایک کوٹ پہنا ہوا ہے. وہ بھیگا بھیگا سا دسمبر ہوتا تھا وہ ہماری جوانی میں, کہ بھیگا بھیگا سا دسمبر ہے, دسمبر کی سردی, دسمبر کی یادیں, دسمبر کی باتیں. دسمبر کیسا ہو گیا, یعنی کہ وقت کو کیسا وہ لگا ہوا ہے کہ دسمبر میں آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. موسم بھی وہ موسم نہیں لگا. آپ بتائیں علی بھائی کہ وہ دسمبر کیا لگ رہا ہے دسمبر ہے. میں نے کہا نا کہ دسمبر نہیں رہا اور بھائی چارگی نہیں رہی, نفسا نفسی کا عالم ہے. وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو گرا دیا جائے. بھئی کیا حاصل ہوگا؟ زندگی کتنی ہے ایوب بھائی؟ اسلم بھائی زندگی کتنی ہے؟ کچھ پتہ نہیں زندگی اور موت کا. ایک اگلے لمحے کا آدمی کا پتہ ہی کیا زندگی کیا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے مسائل اجاگر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سڑک میں کھڈے ہیں,
اور جی پانی نہیں ہے. بجلی اب نہیں کیا ہے. ہوتا ہے جی جی ضلع بھائی سے اگر ہو سکے بات تو. کہ پانی تو ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں. لیکن ہم ایک ٹائم تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہائیڈنٹس میں پانی کہاں سے آ جاتا ہے, ٹرک بھر بھر کے. اب ایک نئی مجھے اختراع پتہ لگ گئی ہے جی, کیا کہ جی پانی اب کنیکشن کیا, اس میں تو اب جہاں سے آپ نے پانی بیچ رہے ہیں وہاں پہ گاڑیوں بڑی بڑی نظر آ رہی ہوں گی, ٹرک نظر آ رہے ہوں گے, تو وہ نظروں میں آ جائے گا. اب کیا ہوتا ہے, مین لائن سے ہمارے واٹر بورڈ میں بھی 3-4 محکمے ہیں, بالکل ایم ڈی صاحب تو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے نا, ان کے نیچے کہ جو وہ جو کرلی جھیل سے پانی آ رہا ہے اس کے انچارج علیحدہ ہیں, ڈسٹریبیوشن کے. تو وہ جو مین لائن آ رہی ہوتی ہے اس سے ایک موٹی ساری لائن نکلتی ہے کہیں اور گھروں کے آگے لائن بچ جاتی ہے. علی بھائی ان گلی محلوں میں 500,000 گھروں میں ایک پرائیویٹ نیٹ ورک چل جاتا ہے, جو ایک ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں 20,000 25,000 ڈاؤن پیمنٹ, کہ بھئی آپ کے گھر ایک نئی لائن آ گئی ہے. 1,000 روپے سے 3,000 روپے مہینہ واٹر بورڈ بڑھ گیا. اس میں واٹر بورڈ کے جو مطلب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں اور نیچے تک کے لوگ شامل ہوں گے نا مجھے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ یہ کیا, موٹر لگ جائے گی وہاں پانی واٹر بورڈ کا, ڈسٹریبیوشن کا جال میں نے بچھا دیا. جیسے کبھی سنتے تھے کہ الیکٹرک کی کنڈا مافیا, جی جی ایسے اب اچھا پانی میں بھی. پانی جی کنڈا کنڈا آ گیا ہے. یہ ایک نئی, اور یہ بڑا پرانا چل رہا تھا لیکن اور خفیہ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اچھا اس کے اچھا وہاں تو اگر ہم کے الیکٹرک کی بات کریں تو تاریں ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کنڈا, لیکن جب یہ لائن ڈلتی ہے زمین میں تو لوگوں کو پتہ تو ہوگا نا کہ بھائی لائن ڈلی, کھدائی ہو رہی ہے, کہ چھپ کے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی واٹر بورڈ کی لائن وہ جنگل میں سے تو آ رہی ہوگی, شہری علاقوں میں مین روڈ پہ سے ہے. میں ایوب بھائی آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں ضلع حیدر. السلام علیکم ضلع بھائی. وعلیکم. ضلع بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ قیمتی وقت دینے کا شکریہ. کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. دسمبر جب بھی آتا ہے ضلع بھائی یادیں چھوڑ جاتا ہے, اور کچھ ایسی یادیں ہیں جو ہر دسمبر ہمیں ستاتی ہیں. ہم پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن اب جو پارا چنار کا حال ہے, روڈوں پہ دھرنے دے دیے گئے ہیں. کل تک 12 مقامات تھے, آج ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے 17 مقامات پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے, یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, آئندہ کیا ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں؟ بہت شکریہ علی بھائی. دیکھیں جہاں تک دھرنے کی بات اور پارا چنار کے انسیڈنٹ کی بات ہے, وہ یقیناً پارا چنار کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بہت ہی اس کو انسانیت سے مغالب بھی ہم کہہ سکتے ہیں, کہ بچوں کو, خواتین کو نشانہ بنایا گیا, انسانیت کا قتل عام کیا گیا. اس کے اگینسٹ ہی مذہبی جماعت کی جانب سے 17 مقامات یا اس سے زائد پہ دھرنے دیے گئے. 2 مقامات جو شارع فیصل کے تھے وہ دھرنے ختم کر دیے گئے کیونکہ اس سے ایئر لائنز اور ایئرپورٹ متاثر ہو رہا تھا. یہ بڑا اچھا اقدام ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے. جی جی. تو لیکن یہ جو احتجاج کیے جا رہے ہیں, جو دھرنے دیے جا رہے ہیں, یہ مختلف مقامات ہیں جہاں سے یقیناً لوگوں کو اس میں پریشانی بھی ہو رہی ہے, لیکن یہ حکومتی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پرامن احتجاج کیا جا رہا ہو, کسی بھی جماعت کی, سیاسی ہو, مذہبی ہو یا عوام کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے, تو اس کے متبادل راستے, کیونکہ دیکھیں یہ اچانک دھرنا نہیں ہوا ہے, یہ میرے خیال جمعے سے اس کی کال دی گئی تھی بعد نماز جمعہ, اور اس سے کنٹینیو جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سندھ میں بھی کے مختلف علاقوں میں بھی ہو رہا ہے, بشمول کراچی. تو اس کو لوگوں کو سہولت فراہم کرنا, متبادل راستہ دینا, یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, اور ان سے مذاکرات کرنے کی کہ وہ یہ دھرنے جو ہیں وہ ختم کریں, یا ان کی جو بھی شرائط ہیں وہ آگے تک پہنچایا جائے اور ان کے مسئلے مسائل سالو کی جائے. صرف یہ پارا چنار کی ہم دھرنے کی بات نہ کریں اگر, تو آپ دیکھیں کہ کئی مقامات پہ بجلی کے لیے بھی دھرنے دی جاتے ہیں, کئی روڈ اس لیے بھی بند کی جاتی ہے کہ وہاں وی آئی پی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیریئر لگا کے روڈ بند کر دیتے, تو عوام جو ہے وہ متبادل راستہ اختیار کرتی ہے. تو ان کو یہ چیزیں بتائے گا کون؟ اب تک حکومت سندھ کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی روٹ پلان نہیں دیا گیا کہ عوام جو ہے وہ مختلف روٹ اس میں اپنائیں. لیکن سب سے اچھی بات جو اس دھرنوں کی میں اپنے سمجھتا ہوں, جو میری اپنی پرسنل اوپینین یا رائے سمجھنا, کہ اب تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے کہ ان دھرنوں کی وجہ سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچا ہو, کسی کو پر تشدد کیا گیا ہو. پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے, رینجرز بھی وہاں پہ موجود ہے جو کہ عوام کی سہولت کے لیے.
لیکن وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پرتشدد کارروائی اب تک رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ ضلع بھائی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، کل ہمارے درمیان موجود تھے آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے چیئرمین، انہوں نے بتایا کہ کل جو مین دھرنے ہیں اسٹار گیٹ پر، ملیر کالا بورڈ پر اور ایسے کئی مقامات ہیں، وہاں پر آئل ڈیزل پیٹرول سے بھری ہوئی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں دھرنے کے مقامات سے عوام کو دور کرنے کے لیے۔ کیا یہ حکمت عملی اچھی ہے؟ اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، سانحہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ اگر دیکھیں کراچی کی ڈائنامک دیکھیں تو اس میں جو بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں یا ریلیاں ہوتی ہیں تو یہ ان کی جانب سے کبھی بھی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو چاہے سیاسی جماعت ہو۔ یہ جو ٹینکر کھڑے کیے جاتے ہیں، بس کھڑے کیے جاتے ہیں، کنٹینر لگائے جاتے ہیں، یہ حکومت کی جانب سے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے دھرنوں سے ملانا، دھرنوں سے جوڑنا یہ غلط ہے۔ اگر آپ روٹ مینشن کر دیں، ایک روٹ میپ بنا دیں کہ عوام کون سا راستہ کہاں جانے کے لیے کیا اختیار کرے، تو لوگ اس راستے پہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جمہوری حکومت ہونے کے ناطے پاکستان میں جمہوری حکومت ہے تو وہ دھرنے احتجاج یہ ہر آدمی کا رائٹ بنتا ہے وہ کرے، لیکن وہ دھرنے اور احتجاج پرامن ہونے چاہیے، اس سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس کو تشدد نہ ہو، گاڑیوں کو نقصان نہ ہو، جلاؤ گھراؤ نہ ہو، تو وہ احتجاج کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔ اور اس کا ثبوت ان لوگوں نے دیا بھی ہے، میں خود گیا ہوں، میں نے وزٹ کیا ہے وہاں پر، بچے، خواتین، ہماری بہنیں وہاں بیٹھی ہیں، اور اتنا بڑا دھرنا بھی نہیں ہے، بہت چند لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے مظلومیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انصاف کی اپیل کر رہے ہیں اعلیٰ حکام سے۔ جی بالکل علی بھائی، دیکھیں یہ تو 3 دن سے دھرنے جاری ہیں۔ اگر آپ پارا کنار کی بات کریں تو اس سے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ دھرنا کی جا رہا ہے، تو وہاں پہ 80 روز ہو چکے ہیں، وہاں پہ کئی دن ہو چکے ہیں، وہاں پہ ہر چیز آمد و رفت بند ہے، رسد بند ہے، میڈیسن بند ہے، وہاں پہ کوئی شخص جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اصل تو دیکھیں یہاں جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی وہاں گیا ہوں، میری بھی ان لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی شرائط ہے، آپ کی کچھ ہے، تو ان کا کہنا یہ کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے، ہماری کوئی شرائط نہیں ہے، جب تک وہاں پہ دھرنا ختم نہیں ہوتا پارا چنار میں تو ایشو KPK میں بنتا ہے۔ اگر وہاں پہ لوگوں سے مذاکرات ہو جائیں تو یہاں کے دھرنے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ جی جی ضلع بھائی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنے تجزیے سے ناظرین کو آگاہ کیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اسلم بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً سی بات ہے کہ ہم یہاں پر تجزیہ ہی کر سکتے ہیں ایوب بھائی، ہم کیونکہ جو لوگ وہاں ہیں جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے، ماں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اس حق کو مانگ رہی ہے پارا چنار کی عوام، جس کے لیے انہوں نے الگ الگ مقامات پہ دھرنے دے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک ایسا ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ ایک ایسی سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے جسے آپ کہہ لیں کہ ایک خوش آئند سوچ کے ساتھ پاک چائنا کے نام سے وہ پروجیکٹ آ رہا ہے ایک دفعہ پھر نئے طرز زندگی کے ساتھ، جس میں آپ 20 لاکھ کے اندر ایک پلاٹ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ پلاٹ خریدنے کے بڑے آسان طریقے وہ یہ ہیں کہ 55 لاکھ کا آپ کو بینک لون ملے گا، اس لون سے ہی آپ 20 لاکھ کا پلاٹ پرچیز کر سکیں گے، وہ لون بھی آپ کو یہی دلوائیں گے۔ اور اچھا اقدام، میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا، تب تک مجھے دیجیے، میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔